السلام علیکم پیارے ناظرین، سراج ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے ناظرین، واقعہ کربلا میں آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس کا سر کاٹ دیا اور اس کے چہرے مبارک پر تماچے مارے گئے۔ پیارے ناظرین، واقعہ کربلا میں آل رسول نے 72 سر اللہ کے بارگاہ میں پیش کیے، لیکن یزید کی حکومت تسلیم نہیں کی، یزید کی بیعت نہیں کی، اللہ کے لیے لڑے اور شہید ہو گئے۔ پیارے ناظرین، امام حسین علیہ السلام اور آل رسول کے تمام قاتلوں کے لیے اللہ نے جہنم تیار رکھا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ ان ملعونوں کو اس دنیا میں سزا نہ ملے۔ پیارے ناظرین، امام حسین اور آل رسول کے تمام شہیدوں کا بدلہ کس نے لیا؟ کون تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ یا اللہ تب تک مجھے زندہ رکھنا جب تک کہ میں آل رسول کے تمام قاتلوں کو اپنے انجام تک نہیں پہنچاتا؟ پیارے ناظرین، وہ عظیم مجاہد تھا مختار سقفی۔ پیارے ناظرین، مختار سقفی کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو سقی سے تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ قادسیہ۔ اس جنگ میں مختار سقفی کا باپ اور بھائی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ مختار سقفی کو آل رسول سے بہت زیادہ محبت تھی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو مختار سقفی نے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور بہت سے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یزید کا تختہ الٹنا ہے، تو اس پر مختار سقفی کو قید کر لیا گیا۔ پیارے ناظرین، یزید نے کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا تھا۔ اس نے آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے، آل رسول کو شہید کر دیا۔ پیارے ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر کاٹ دیا اور ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک چہرے پر تماچے مارے۔ اس وقت مختار سقفی کو بھی باہر نکال دیا اور مختار سقفی کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر دکھایا۔ پیارے ناظرین، مختار سقفی نے اپنا سر پتھروں پہ مارا اور اللہ سے دعا کی کہ تب تک مجھے موت نہ آ جائے جب تک میں ان کو چن چن کے نہ ماروں۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد مختار سقفی کو ابن زیاد نے آزاد کر دیا اور کہا کہ کوفہ سے دور رہنا۔ پیارے ناظرین، اس کے بعد مختار سقفی نے اپنے فوج جمع کی اور اپنے دوست ابراہیم اشتر سے ملا۔ ابراہیم اشتر کے پاس بھی اپنی فوج دی۔ ابراہیم اشتر کی فوج میں مختار سقفی کے ساتھ مل گئی۔ مختار سقفی کی فوج دھیرے دھیرے بڑھتی گئی۔ پیارے ناظرین، مختار سقفی کی فوج میں اضافہ ہو گیا اور ایک مضبوط فوج تیار ہو گئی۔ پیارے ناظرین، سن 63 ہجری میں مختار سقفی نے کوفہ پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن موتی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مختار سقفی نے اس سے جنگ کی اور فتح حاصل کی اور کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ پیارے ناظرین، یہاں پر مختار سقفی نے ایک لسٹ بنائی جن لوگوں نے واقعہ کربلا میں آل رسول کو شہید کر دیا تھا، جن میں بڑے نام یہ ہے: ابن سعد، ہولی بن یزید، شمر، ابن زیاد۔ پیارے ناظرین، مختار سقفی نے سب سے پہلے اپنے کمانڈر کو بھیجا ابن سعد کے پاس اور کہا کہ ابن سعد کا سر قلم کر کے لاؤ، اور پھر اس کے بعد ابن سعد کی بیٹی کا بھی سر قلم کر دیا۔ پیارے ناظرین، جب ہولی بن یزید کی باری آئی تو وہ اپنے گھر میں چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ جب ہولی بن یزید کی بیوی نکلی تو ہولی بن یزید کی بیوی نے اشاروں میں بتایا کہ ہولی کہاں پر ہے۔ جب مختار سقفی کی فوج اندر گئی تو ہولی نے اپنے سر کے اوپر ٹوکری رکھی تھی۔ اس کے بعد ہولی بن یزید کو پکڑ لیا اور میدان میں لایا گیا اور ہولی بن یزید کے گھر والوں کو بلایا گیا اور گھر والوں کے سامنے اسے جلا دیا۔ پیارے ناظرین، جب باری آئی شمر کی تو وہ کوفہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور ایک گاؤں میں آباد ہو گیا، لیکن اس کے انجام تو ہونا ہی تھا۔ پیارے ناظرین، مختار سقفی کی فوج اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ شمر کے ٹھکانے پر پہنچی، اس کے ساتھ ایک بڑی جنگ کی اور شمر کا سر کاٹ دیا اور شمر کے جسم کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ پیارے ناظرین، یہاں پر ایک اور تھا حکیم نام کا جس نے امام حسین علیہ السلام کو تیر مارا تھا۔ پیارے ناظرین، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور اسے چھوڑ دیا گیا تاکہ تڑپ تڑپ کے مر سکے۔ پیارے ناظرین، جب عبید اللہ ابن زیاد کی باری آئی تو اس کے پاس ایک بڑی فوج تھی۔ مختار سقفی نے اپنے دوست ابراہیم اشتر کو اس سے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ دونوں فوج کا سامنا دریائے فرات کے کنارے پر ہوا۔ صبح سے شام تک جنگ جاری تھی۔ آخرکار ابن زیاد کی فوج کمزور ہوتی گئی۔ ابن زیاد کی فوج ادھر ادھر بکھر گئی اور بھاگنے لگی۔ یہاں پر ابن زیاد کا سر کاٹا گیا اور مختار سقفی کے پاس کوفہ بھیج دیا اور اسی مقام پہ رکھ دیا جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے مبارک سر کو رکھا تھا۔ تو پیارے ناظرین، اسی طرح مختار سقفی نے تمام قاتلوں کو مار دیا اور جہنم واصل کر دیا۔ تو پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔